مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قاتل کو کیسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جائے اور کیسے اقرار کرایا جائے۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار فیصلوں کی ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم قتل کے بارے میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صحیح مسلم میں سماک بن حرب رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا کہ اچانک ایک شخص دوسرے کو رسی سے باندھے لا رہا ہے۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل کے بارے میں دریافت کیا تو پہلا کہنے لگا، اگر یہ انکار کرتا ہے تو میں گواہ پیش کروں گا۔ یہ بات سن کر اس نے قتل کا اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے قتل کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اور وہ ایک درخت سے لکڑیاں اتار رہے تھے کہ اس نے مجھے گالی دی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کے سر پر کلہاڑی ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کوئی مال اپنی جان کے بدلہ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس صرف یہ چادر اور کلہاڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری قوم دیت ادا کرتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ قوم کے ہاں میری کوئی حیثیت نہیں کہ میری دیت ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلہاڑی اس کی طرف پھینکی اور فرمایا، اس کو سنبھال لو۔ وہ شخص قاتل کو لے کر چلا گیا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے قاتل کو قتل کیا تو یہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ یہ بات اس آدمی کو معلوم ہو گئی۔ وہ واپس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ قتل کا گناہ اسی قاتل کے ذمہ رہے؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یوں چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے کلہاڑی پھینک دی اور قاتل کو چھوڑ دیا۔ ایک اور روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد ارشاد فرمایا، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ ایک آدمی اس شخص کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا تو اس شخص نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ اسماعیل بن سامل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ بن ثابت سے کیا تو کہنے لگے، مجھے ابن شرح رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف کرنے کا کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ مسند ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ الحضرمی سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے فرمایا، کیا تم معاف کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا دیت لینا چاہتے ہو؟ جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو معاف کر دے تو گناہ اس کے ذمہ رہے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قتل ہو گیا۔ وہ قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقتول کے ولی کے سپرد کر دیا۔ وہ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی سے کہا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اور تم اس کو قتل کرتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے۔ چنانچہ اس شخص نے قاتل کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں رسی تھی، وہ اس کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کا لقب ہی رسی والا پڑ گیا۔ سنن نسائی میں ہے کہ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قتل کا ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی سے ارشاد فرمایا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اور تو نے اس کو قتل کر دیا تو تو بھی جہنم میں داخل ہوگا۔
ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے، راستہ میں نخلتا، یمانیہ، کرن، ملی اور مقام لبتہ سے گزر ہوا۔ مقام لبتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی اور نماز ادا کی۔ عمر بن شعیب ذکر کرتے ہیں کہ مقام لبتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کے قتل کا قصاص لیا، اور یہ زمانہ اسلام میں پہلا قصاص تھا۔ قاتل بنو لیث کا تھا اور مقتول قبیلہ حذیل کا تھا۔ کتاب الواضح والسیر میں ہے کہ محلم بن جثامہ نے عام بن الازبط الاشجی کو قتل کر دیا۔ اس کے ولیوں نے قسمیں اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت کے بارے میں کہا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیت مقرر کی۔ کتاب السیر میں ہے کہ 50 مقرر کیے، لیکن یہ 50 سفر میں تھے اور باقی 50 سفر سے واپسی پر۔ محلم تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہا، تقریباً 7 دن زندہ رہا۔ جب وہ مر گیا اور اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ محلم کی مغفرت نہ کرنا۔ یہ بد دعا 3 مرتبہ کی گئی تھی، چنانچہ زمین نے اس کو 3 مرتبہ باہر پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اس سے بھی شریر لوگوں کو بھی قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے سامان عبرت پیدا کیا ہے، اور اس کو پہاڑوں کے درمیان وادی میں پھینک دیا گیا اور درندوں نے اس کو کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہو سکے اور ہمیں بھی سچا پکا مسلمان اور عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔